ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ علم نازل کیا جو کہیں اور سے انہیں حاصل نہیں ہو سکتا. ایک ایسا علم جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق کامل رہنمائی موجود ہے. عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور زندگی کے تمام آداب اس میں ذکر کیے گئے ہیں. اس میں جنت جہنم کی باتیں ہیں. انسان کے لیے اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے اعتبار سے رہنمائی موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی اس کتاب کی توضیح و تفہیم کی، اس کی تشریح کی، نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے عمل سے بھی. لہٰذا کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے اور قرآن کریم کی تعلیمات کی عملی تطبیق میں اور اس کے صحیح فہم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑا رہے. مزید یہ کہ قرآن و سنت کے عمل کے اعتبار سے، اس کی عملی تطبیق کے اعتبار سے سلف کے تعامل کو بھی دیکھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آیات کا، احادیث کا وہ کچھ ایسا مطلب لے لے جو امت میں کسی نے بھی نہیں لیا. تو یہ دروس اسی مقصد کے تحت منعقد کیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو علم اور جو باتیں دین کی بتائی گئی ہیں، جو زندگی کے گہرے اصول دیے گئے ہیں اور اپنے قلب کی اصلاح کے لیے جو مواد میسر کیا گیا ہے، ان احادیث سے ہم واقعی اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی تکمیل اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کریں. لہٰذا ایک مسلمان کی سعادت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے جڑا رہے. یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے، پہلی چیز ہے جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. باب الزہد والورع میں جو احادیث ہم دیکھ رہے تھے، ان میں آج ایک بہت ہی اہم حدیث، اس کا مطالعہ آج ہم کریں گے، جو دین کا ایک بہت اہم ستون کہیں یا بہت اہم بنیادی بات جس کو کہیں، جس کے بغیر ایک انسان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس حدیث میں بہت اہم باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ باب الزہد والورع کی حدیث نمبر 8 ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ رواہ الترمذی وقال حسن، حدیث حسن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہوں، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے، جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو یا جو اس کے لیے اس کی زندگی میں اہمیت کی حامل نہ ہو. اس کی تفصیل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس حدیث سے متعلق امام الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية يعم الأقوال والأفعال. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے. ایسی حدیث ہے جس میں ایک مختصر سے جملے میں اتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ زندگی کے بہت سارے مسائل کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں. اور یعم الاقوال والافعال، اور نہ صرف یہ حدیث اقوال کو شامل ہے بلکہ افعال کو بھی اپنے اندر
समेट लेती है। यानी इस हदीस के ज़ुमरे में अक़वाल व अफ़आल दोनों आते हैं। इंसान या तो बोलता है या तो करता है, इसको हम कौल व अमल कहते हैं। लिहाजा ये हदीस इंसान के कौल व अमल से मुतालिक एक बहुत अहम उसूल उसको देती है। और ये जवामिल कलिम में से है। जवामिल कलिम उन अहादीस को कहते हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जुमला बयान किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें समेट ली जा सकती हैं। तो ये ऐसी हदीस है। बल्कि बाज़ जैसे इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने कहा कि पूरे दीन का मदार 4 हदीसों पर है। उन 4 हदीसों में से एक हदीस उन्होंने ये भी बयान की है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम की खूबी में से ये है कि वो ऐसी चीज़ों को छोड़ दे जो बेफ़ायदा हैं। हमारे अपने अल्फाज में हम कह सकते हैं जो लगवियात में से, फजूलियात में से बेफ़ायदा हैं, जिनसे उसका कोई मतलब नहीं है, जिनसे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़ीद बाज़ उलमा ने ये भी कहा कि ये आधा दीन है। इस हदीस में आधा दीन है, इसलिए कि दीन 2 चीज़ों का नाम है, मामूरात और मनहियात। कुछ करना है, कुछ से बचना है। यह हदीस उन चीज़ों से मुतालिक है जिनसे इंसान को बचना चाहिए। इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं इहसानुल इस्लाम, हदीस में क्या कहा गया है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी। एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इस छोटे से जुमले में बहुत बड़ी बात बयान की गई है। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा मुसलमान बने, चाहे अमलन वो कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन दिल में तमन्ना ज़रूर होती है कि वो अच्छा मुसलमान बनकर जिए और अच्छा मुसलमान बनकर मरे। उसको क्या करना चाहिए? इस्लाम की अच्छाई किस चीज़ से है? बल्कि न सिर्फ दीनी एतबार से बल्कि दुनियावी एतबार से भी अगर हम देखें तो ज़िंदगी बेहतर कब बनती है? इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं इहसानुल इस्लामी तुफस्सरु बिमानयैन। इस्लाम की अच्छाई, इस्लाम का अच्छा होना, इहसान अहसना से है, बेहतर करना, बेहतर बनाना, भलाई करना। इस्लाम को बेहतर बनाना कैसे होता है? कहते हैं तुफस्सरु बिमानयैन, 2 माना उसमें आते हैं। इसकी तफसीर में 2 मानी जमा हो जाते हैं। अहदुहुमा बिइकमाल वाजिबातिही, और दूसरा कहते हैं वज्तिनाबि मुहर्रमातिही। कहते हैं कि ये 2 चीज़ें क्या हैं? एक ये कि इंसान जो चीज़ें उस पर वाजिब हैं उनको पूरा करे, जो अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं। तौहीद का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, इसी तरह से नमाज का दिया, ज़कात का दिया, या लोगों के हुकूक उस पर आयत किए। हलाल और हराम के एतबार से उसको बताया कि हराम को छोड़कर हलाल का एहतमाम करना है। तो जितने अहकाम अल्लाह ने दिए हैं कि क्या करना है, जो उस पर वाजिबात हैं, इन वाजिबात को पूरा करना एक चीज़ है। दूसरा वज्तिनाबि मुहर्रमातिही, और दूसरा ये कि इंसान अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ों को छोड़े। इसीलिए आप देखेंगे कि उम्मत के कमाल में या उम्मत की खैरियत, ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है। इस एतबार से अल्लाह ताला ने क्या बुनियाद बताई, क्यों बेहतरीन उम्मत है? तअमुरून बिल मारूफ़ी व तन्हौना अनिल मुनकर। 2 काम हैं, या तो मारूफ़ है या तो मुनकर है। ज़िंदगी के अफ़आल व अक़वाल इंसान देखे, बोलने की बातें या करने के काम, या तो मारूफ़ होगा या तो मुनकर होगा। मारूफ़ का हुक्म देती है ये उम्मत, दूसरों को मारूफ़ के करने का हुक्म देती है। व तन्हौना अनिल मुनकर, और मुनकर से मना करती है। यानी मालूम ये हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उसको कुछ करना है, दूसरे ये कि उसको कुछ चीज़ों से बचना है। करने के एतबार से या तो चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनका करना लाजिम है, या फिर ऐसी होंगी जिनका करना बेहतर है। न करने के एतबार से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनका छोड़ना लाजिम है वरना गुनहगार होगा, या फिर ऐसी चीज़ें होंगी जिनका छोड़ना बेहतर है क्योंकि उनका आदी होने की वजह से वो और बुरी चीज़ों की तरफ जा सकता है। तो कहा कि यानी इस इंसान का इस्लाम अच्छा बने, बेहतर बने, वो उम्दा बने, इसलिए कि इस्लाम तो अच्छा दीन है, लेकिन इस्लाम जब ज़िंदगी में इंसान के आता है, इंसान जब इस्लाम पर चलने लगता है, तो या तो वह अच्छे तरीके से चलता है या फिर अच्छे तरीके से नहीं चलता है। तो हर इंसान का अपना इस्लाम कैसा है, वो अच्छा बनाने की कोशिश करना क्या है,
اس لیے کہ حدیث میں من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی اچھائی کیا ہے. تو اچھا بنانا دو اعتبار سے ہوگا، یا تو باکمال واجباتہ واجتناب محرماتہ، کمال درجے میں، یعنی سب سے لازم چیز اس پر یہ ہے، ایک احسان جو لازم ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے واجبات کو پورا ادا کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. باکمال واجباتہ، کہ واجبات کو کمال درجے میں ادا کرے. دو واجتناب محرماتہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے. جو چیزیں اللہ نے حرام کی، چاہے شرک ہو، چاہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بغاوت ہو، یا پھر اسی طرح سے حقوق لوگوں کے ادا نہ کیے جائیں، ان کے حقوق مارے جائیں، ظلم ان پر کیا جائے، یا اس طرح سے بد اخلاقیاں ہیں، جھوٹ ہے، اور اس طرح سے غیبت وغیرہ جتنی ہیں، قولی اور عملی برائیاں ہیں، ان سے بچنا. تو کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں جن سے آدمی کا اسلام اچھا بنتا ہے. فتح الباری میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154. فتح الباری دو ہیں، ایک ابن حجر کی ہے اور دوسری ابن رجب کی ہے، جو مکمل نہیں کر پائے. حدیث میں آیا کہ آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے. لا یعنی کا کیا مطلب ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں مرقات میں، جو مشکات کی شرح ہے، کہتے ہیں ای ما لا یہمہ ولا یلیق بہ قولا وفعلا ونظرا وفکرا. کہتے ہیں کہ لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مقصود اور ارادے میں نہ ہو، جس کا ارادہ کرنا مناسب نہ ہو. ما لا یہمہ، جس کی اہمیت اس کی زندگی میں نہ ہو، جو قابل قصد نہ ہو. ولا یلیق بہ، اور جو اس کے لائق نہ ہو، یعنی اس لائق نہ ہو قولا وفعلا ونظرا وفکرا، نہ فکر و نظر کے اعتبار سے وہ عمل لائق ہو، نہ قول و عمل کے اعتبار سے وہ لائق ہو، نہ اس کا سوچنا مناسب ہو، نہ اس میں غور کرنا مناسب ہو، نہ اس کا بولنا مناسب ہو، اور نہ اس کا کرنا مناسب ہو. جو نامناسب چیزیں ہیں، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا اسلام کی خوبی ہے. کہتے ہیں فحسن الاسلام عبارۃ عن کمالہ. کہا کہ حسن اسلام یہ عبارت ہے انسان کے اسلام کے کمال کے اعتبار سے. یعنی ایک آدمی اسلام کو اچھا بنائے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اسلام کو کامل کرے، اپنے اسلام میں بہتری سے بہتری لائے. اس کے لیے کیا ہے؟ صرف کرنے کے کام کرنا نہیں ہے، چھوڑنے کے کاموں کو چھوڑنا بھی ہے. لیکن صرف لازم چھوڑنے کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنا جو اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں خلل پیدا کرتی ہیں، اس کو اللہ سے دور کرتی ہیں، آخرت کے بارے میں غفلت میں ڈالتی ہیں، اس کے فرائض میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، بلکہ اس کے لیے خلاف اولا ہیں. ایسی چیزوں کو چھوڑنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس کے اسلام کے کمال میں سے ہے. کہتے ہیں کہ وہ حقیقت ما لا یعنیہ ما لا یحتاج الیہ فی ضرورت دینہ و دنیاہ. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. کہتے ہیں کہ ما لا یعنیہ جو حدیث میں کہا گیا ہے، جو اس کے لیے بے فائدہ ہوں، کا مطلب کیا ہے؟ یا جس سے اس کا تعلق نہ ہو، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کی انسان کو احتیاج نہ ہو، جو انسان کے لیے ضروری نہ ہو، دنیا میں اور دین کے معاملے میں. کچھ چیزیں ایسی جو انسان کے لیے دنیا میں ضروری ہیں. بھئی تجارت کرنا ضروری ہے، اب تجارت کرنا ہے تو تجارت کی معلومات لینا ضروری ہے. اسی طرح سے انسان کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور آگے اس کو سماج میں اپنی ذمہ داری نبھانا ہے اور اپنے لیے کمائی کرنا ہے. تو اس کے لیے اس سائنس کی کتابیں پڑھنا، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنا، تو ظاہر بات ہے یہ اس کی دنیا سے جڑا ہوا ہے، یہ اس کی دنیا سے جڑا ہوا ہے. مثلا اس کو گاڑی چلانا ہے تو دنیا کے لیے بھی چلائے گا اور دین کے لیے بھی، مسجد تک جانے کے لیے، گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، یا کسی اعتبار سے کہیں پہنچنے کے لیے تجارت وغیرہ میں، تو اس کے لیے گاڑی سیکھنا بھی ضروری ہے. جو چیزیں انسان کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہوں دنیوی اعتبار سے یا پھر دینی اعتبار سے، مثلا علماء کی مجالس میں بیٹھنا، جن کے ذریعے سے وہ یعنی علم حاصل کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے،
اپنی عبادات کی اور حقوق کی اور زندگی کے معاملات حلال و حرام کے اعتبار سے معلومات حاصل کرے ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی جو دین کے اعتبار سے ضروری نہیں ہیں. تو ایسی چیزیں جو نہ دین میں فائدہ دیتی ہوں نہ اس کی دنیا میں فائدہ دیتی ہوں، نہ اس کا دین اس سے جڑا ہو نہ اس کی دنیا اس سے جڑی ہو، تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے دین کے حسن اور اس کے دین کے کمال میں سے. یعنی اس حدیث میں کیا چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کی غیر مقصود چیزوں کو چھوڑ دے. دیکھیں ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے. انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے. کیا فرمایا انفرادی سطح پر؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا بہترین بندہ بنے، اللہ کا بندہ بن کر جیے، شیطان کا بندہ نہ بنے، خواہش کا غلام نہ بنے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے، اپنے آپ کو پست کر کے اللہ کو راضی کرے، اللہ کی شریعت کے مطابق ہے. یہ اس کا مقصد حیات ہے. اب جتنی چیزیں یا تو یہ ہوں گی کہ وہ اس مقصد میں مددگار ہوں گی یا پھر اس مقصد سے اس کو دور کرنے والی ہوں گی. دو ہی قسم کی چیزیں ہوں گی. یا تو وہ ایک تو وہ فی نفسہ ہی مقصد جیسے نماز، لیکن پھر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس مقصد میں مددگار ہوں گی. جیسے مثال کے طور پر آپ الارم اپنی یعنی لگا کر سو رہے ہیں، وہ جو گھڑی آپ نے خریدی یا موبائل فون آپ کا ہے جس میں الارم آپ نے لگایا، یہ کام آپ کو فجر کے لیے اٹھا رہا ہے. تو اب یہ کیا ہوا؟ اس مقصد میں مددگار ہے. لیکن وہی موبائل فون اور اس میں رات میں 2-3 بجے تک فضولیات دیکھتے بیٹھنا، یہ آپ کی فجر میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو آپ کو ایک کام کرنا ہے اور ایک کام چھوڑنا ہے. مقصد کے اعتبار سے کچھ چیزیں مددگار ہوں گی اور کچھ چیزیں اس مقصد میں رکاوٹ بنیں گی. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی چیزیں جو مقصد میں مددگار ہوں نہ ہوں، ایسی چیزوں کو آدمی چھوڑ دے. جو رکاوٹ ہیں من باب اولا ان کو چھوڑا جائے گا. بھائی میرے کوئی کام کی چیز نہیں. ایک آدمی راستے سے چل رہا ہے، کیا وہ ہر کاغذ اٹھا لیتا ہے؟ اب دیکھیے راستے میں کاغذ گرا ہوا ہے، کوئی بس اٹھاتا چلا جا رہا ہے. کیا مقصد؟ اس سے کوئی آ کر پوچھے بھائی کیوں کر رہے آپ؟ بس ایسے ہی. ہاں اگر کوئی اس کو کوئی ایسا کاغذ دکھائی دے جس پر اللہ کا نام ہے، جس پر کوئی آیت ہے یا حدیث ہے، تو اٹھا لے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا نام ہے اس پر، تو یہ مقصود ہے، مطلوب ہے اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا. لیکن بس یوں ہی کاغذ پڑا ہوا ہے، ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں راستے پر اور ٹکٹ اٹھاتا چلا جا رہا ہے. کیا ہے اس میں؟ مان لیجئے کوئی پتھر گرا ہوا ہے، اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا. کیوں کیا ایسا؟ کسی کو ٹھوکر نہ لگے اندھیرے میں، مقصود ہے. لیکن بس کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، صفائی کا بھی مقصود نہیں، بس اٹھاتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے آدمی کو ہم کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، یہ ایسا کام کر رہا ہے جو عبث ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسی جتنی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے مقصد میں مفید و مددگار نہ ہوں، ایسی چیزوں کو چھوڑنا یہ اس کے اسلام کی خوبی اور اس کے اسلام کے کمال میں سے ہے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے فضول چیزیں چھوڑ دے، تیرا اسلام بہتر بنے گا. تو کہا کہ وہ حقیقت ما لا یعنیہ ما لا یحتاج الیہ فی ضرورت دینہ و دنیاہ. دینی یا دنیاوی ضرورت جس چیز کی نہ ہو اور انسان کو اس چیز کی احتیاج نہ ہو، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے. تو مرقات المفاتیح میں جلد 7 اور صفحہ نمبر 3040 پر یہ بات انہوں نے کہی ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حَسُنَ الْإِسْلَامُ اقتضى ترک ما لا یعنیہ کلہ. جب آدمی کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے، جب آدمی کے اسلام میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ حسن اسلام سے مراد کیا ہے؟ حسن اسلام سے مراد یہ ہے کہ
کہ انسان کو اللہ کا استحضار رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے انسان کی شکل میں اور پوچھا وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. ظاہر بات ہے وہ دین ہی کا احسان پوچھ رہے ہیں. تو کہا کہ کیا کہا؟ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے. یعنی تجھے یہ استحضار ہونا چاہیے، یہ تیری کیفیت ایسی ہونی چاہیے عبادت میں گویا کہ بالکل اللہ کے مشاہدے کے ساتھ عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے. اللہ کو دیکھ کے کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت کیسی ہوگی؟ تو ایسی کوشش کر کے تیری عبادت ایسی ہو. اگر یہ تو نہیں کر سکتا ہے تو پھر کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ تجھے اپنے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو یا تو رغبت والی عبادت ہو یا پھر رہبت والی عبادت ہو کہ انسان اپنے بارے میں ڈرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ بتایا گیا. تو علماء نے کہا کہ جب انسان کو اس بات کا استحضار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہ ادنا درجہ ہے. اگر یہ استحضار ہو جائے گا، اگر اللہ کو دیکھنے کا اس کے پاس جیسے اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے جیسی کیفیت ہو تو ایسا انسان اللہ کے غیر میں مشغول نہیں ہوگا، خصوصاً ایسی چیزوں میں جو اللہ سے اسے غافل کریں. وہ ہمیشہ اپنے رب سے قرب کے وسائل اختیار کرے گا. وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے اللہ سے اور قریب ہو. لیکن جو آدمی کم سے کم ٹھیک ہے اسے یہ استحضار نصیب نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور میرے اقوال کو سن رہا ہے. تو علماء نے کہا کہ اس میں حیا پیدا ہوگی کہ میں کیسے غلط بات بولوں، میں کیسے غلط کام کروں. تو اس کے اقوال اور افعال میں سے نہ صرف یہ کہ محرمات نکل جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ وہ گناہ کیسے کرے گا، بلکہ اس کے افعال و اقوال میں سے اللہ کے یاد کی وجہ سے، اللہ کی یاد اور اس کے استحضار کی وجہ سے وہ چیزیں بھی نکل جائیں گی جو اللہ سے غافل کرنے والی، کیونکہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو رہا ہے. تو حیا کی وجہ سے وہ برائیاں چھوڑنے والا بنے گا، بلکہ غیر ضروری چیزیں بھی چھوڑ دے گا کیونکہ اس کو احساس ہوگا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر حسن اسلام میں یہ پہلو بھی ہے کہ بندہ اگر احسان کی کیفیت اس کو نصیب ہو تو پھر وہ انسان فضولیات کو چھوڑ دیتا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے وَإِذَا حَسُنَ الْإِسْلَامُ، جب آدمی کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے، اس کے اسلام میں احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اقتضا ترک ما لا یعنیک لہ، اس کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو مقصود نہ ہو، جو مقصود نہ ہو. اس کو سمجھنا ہے آگے. کہتے من المحرمات والمشتبہات والمکروہات، کہتے ہیں چاہے وہ محرمات ہوں یا مشتبہ چیزیں ہوں شک والی جسے ہم دیکھ چکے ہیں، یا مکروہات ہو جو ناپسندیدہ ہیں، حرام تو نہیں لیکن چھوڑنا بہتر ہے. وفضول المباحات التي لا يحتاج الیها، اور ایسی مباح چیزیں جائز تو ہیں لیکن بندے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جائز تو ہیں لیکن بندہ ان کا محتاج نہیں ہے. ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا یہ اسلام کی خوبی کا تقاضا بن جاتا ہے. فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَعْنِي الْمُسْلِمَ، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی مقصود نہیں ہوتی ہیں. حرام اس کا مقصود ہے، مشتبہ اس کا مقصود ہے، یا مکروہ اس کا مقصود ہے نہیں. اسی طرح سے وہ چیزیں بھی اس کی زندگی کا مقصد نہیں جن کا اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں. کیوں مقصود بنا ہے اس کو؟ بھائی کوئی آدمی ایسی گاڑی میں بیٹھ گیا، کسی کہاں جانا ہے، کہیں بھی نہیں جانا ہے، تو کیوں بیٹھے اس گاڑی میں؟ بس یوں ہی. کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. بے وجہ وہ کسی بھی گاڑی میں سوار ہو جائے، بے وجہ کسی بھی راستے پر چلنے لگے. کہیں جانا ہے آپ کو؟ نہیں. آپ کو صحت بنانا ہے؟ نہیں. بس یوں ہی چل رہا ہوں بے وجہ. تو ایک انسان کوئی کام یوں کیوں کرے اس طرح سے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، نہ صحت اس کی مقصود ہے، نہ منزل پہ پہنچنا مقصود ہے، پھر کیوں کر رہا ہے تو یہ؟ تو کہتے ہیں مسلمان ایسے کام نہیں کرتا ہے جو فضول ہوں، جو بے مقصد ہوں، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے. کہتے اذا کمل اسلامہ
وبلغ الى درجۃ الاحسان، کہتے جب انسان کا اسلام مکمل یا کامل ہو جائے اور وہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے، کہتے ہیں کہ فإن هذا كله لا يعني المسلم، یہ چیزیں مسلمان کا مقصود نہیں ہوتی ہیں، مسلمان ان کا ارادہ نہیں کرتا ہے، ان کی رعایت نہیں کرتا ہے، ان کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ کب؟ جب اذا کمل اسلامہ وبلغ الى درجۃ الاحسان، جب اسلام اس کا کامل ہو اور اسلام کے کمال کے بعد درجات ہیں نا اسلام کے، اسلام ہے، دین کے درجات 3 ہیں، مراتب 3 ہیں۔ حدیث جبریل میں 3 باتیں آئی ہیں۔ پہلا سوال اسلام کیا ہے، اس سے اوپر کا مرتبہ ایمان کیا ہے، اس سے اوپر کا مرتبہ احسان کیا ہے۔ تو احسان اسلام کے کمال کا نام ہے، وہ اسلام ہی میں لیکن اسلام کا اعلیٰ مرتبہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کا اسلام کامل ہو رہا ہے، اس کو احسان کا مرتبہ نصیب ہو رہا ہے، اس کی علامت کیا ہے یا اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ اور اللہ کے قرب کے وسائل میں مانع ہوں یا خلل پیدا کرتے ہوں، ایسی تمام چیزیں جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہوں، لا یعنی اس کو کہیں گے۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے جلد 1 صفحہ نمبر 279 پر یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ کہتے ہیں وَمَعْنَى يَعْنِيهِ، یعنی ہی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دی جن سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ مطلب نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں أَنَّهُ تَتَعَلَّقُ عِنَایَتُهُ بِهِ وَيَكُونُ مِن مَقْصِدِهِ وَمَطْلُوبِهِ، یعنی ایسی چیزیں جو اس کا مقصد اور اس کا مطلوب نہیں ہے، تو لا یعنی ہی سے مراد یہ ہے۔ وَالْعِنَایَةُ شِدَّةُ الْاِهْتِمَامُ بِالشَّيْءِ، عنایہ کس کو کہتے ہیں؟ شدت کے ساتھ کسی چیز کا اہتمام کرنا، ایسی چیز جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ یقال عناہ یعنیہ اذا اہتم بہ وطلبہ، عربی زبان میں عنا یعنیہ کب کہا جاتا ہے؟ لا یعنیہ جو لفظ آ رہا ہے یہاں پر، اس کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے، اور یہ حدیث بہت اہم ہے۔ جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ آدھا دین اس میں آ گیا، زندگی میں بندے کے یعنی دینی اعتبار سے ہے، یہ آدھی چیزیں اس میں آ گئیں۔ کہتے ہیں کہ عناہ یعنیہ اذا اہتم بہ وطلبہ، جب آدمی کسی چیز کا پختہ ارادہ کرے اہمیت کے ساتھ اور اس کو طلب کرے تو کہتے ہیں کہ عناہ، یہ اس کا مطلوب ہے، اس کا مقصود ہے، یہ اس کی مراد ہے، اس چاہتا ہے کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتْرُكُ مَا لَا عِنَایَةَ لَهُ بِهِ وَلَا إِرَادَةَ بِحُکْمِ الْهَوَى وَطَلَبِ النَّفْسِ بل بحکم الشرع والاسلام، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ آدمی ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خواہش کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے، نفس کی ترغیب کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ اس کا کوئی مطلب ہے یا نہیں، یا پھر شریعت کی بنیاد پر؟ کہتے ہیں کہ خواہش کی بنیاد پر نہیں، شریعت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مثلا کوئی آدمی راستے پر دم توڑ رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے، آپ کہ میرا کیا مطلب اس سے، اور آپ نکل گئے، تو کیا یہاں آپ اس حدیث کا استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی نہ جان نہ پہچان، میں کیوں اس کے لیے اس کو پانی پلاؤں، میرا کیا مطلب اس سے، میرا کیا فائدہ اس سے؟ تو یہ آپ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں طے کر سکتے، بلکہ آپ کو دین کی بنیاد پر یہ طے کرنا پڑے گا، خصوصاً جب کہ وہ مسلمان ہو۔ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر کلیجہ رکھنے والے پر احسان کرنا انسان کے لیے نیکی ہے، اس میں صدقے کا اجر ہے۔ ایک یعنی ایسی عورت جو زناکار یا بدکار عورت ہے، اس نے کتے کو پانی پلایا، اس نے یہ نہیں سوچا میرا اس کا کیا مطلب ہے، میرا کتا تو ہے نہیں اور میں کیوں اس کو پلاؤں، مجھ کو کچھ ملنے والا تو ہے نہیں، تو کیا یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت نے ہمارا تعلق کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ اگر اس کو ہم پانی پلاتے ہیں، اس کتے کو، یا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر ہم پانی پلاتے ہیں، چاہے وہ پہچان ہماری اس سے ہو یا نہ ہو، تو ایسے انسان کو پانی پلانے پر ہم کو ثواب ملے گا، ایسے بھوکے کو کھانا کھلانے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر فیصلہ نفس کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا،
کہ کوئی آدمی کہے کہ میرا پڑوسی وہ بھوکا ہے یا کھا رہا ہے، مجھے کیا مطلب ہے؟ میں اپنے گھر میں اپنا کھا رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں خوش ہوں، میرے بیوی بچے خوش ہیں، مجھے دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے، یہ اس حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائیں اور جانتا ہو کہ پڑوسی بھوکا اپنی کروٹیں بدل رہا ہے، رات کے وقت میں کھانے کو اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو نہ کھلائے. تو آپ سمجھیں اس کو کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ آدمی جسے بہت لوگ کہتے ہیں میرا کیا مطلب ہے، اپنے کو کوئی مطلب نہیں اس سے. شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ تیرا مطلب ہے کہ نہیں، اللہ نے تجھ کو اس سے جوڑا ہے کہ نہیں، تجھ پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے کہ نہیں. ہاں اگر شریعت کے اعتبار سے تجھ پر ذمہ داری نہیں ہے یا شریعت کے اعتبار سے وہ چیز تجھ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، تو اب تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی راستے سے چل رہا ہے، اب ہر آدمی کو آپ کا نام کیا، آپ کا نام کیا، آپ کہاں سے آئے، کہاں جا رہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مطلب ہے اس سے؟ آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں جو ہر آنے جانے والے کا نام پوچھ رہے ہیں؟ نہیں. ایک آدمی کسی بلڈنگ میں رہتا ہے اور 50 گھر اس کے اندر ہیں، فلیٹ اس کے اندر ہیں، اور وہ آدمی بس دروازے پر کھڑا رہتا ہے، ہر آنے والے سے اس کا نام پوچھتا کس کے پاس جا رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے یہ؟ نہیں. یہ آپ کے دربان یا واچ مین کی ڈیوٹی ہے. واچ مین کا کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بس ایسے ہی کر رہا ہوں. آپ کو کوئی مطلب ہے؟ نہیں. تو یہ آدمی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ ایسی چیز کر رہا ہے جو اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، جو اس کے لیے مطلوب نہیں ہے، اس کا مقصد نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ اس کے لیے مناسب ہے. اس کی بجائے وہ کسی اور کام میں لگ سکتا تھا جو واقعی اس کا مقصد ہے. تو ایسا کام جو شریعت کی روشنی میں اس کی ذمہ داری، اس کا مطلوب، اس کا مقصود نہ ہو، یا مقصود سے جوڑنے والا نہ ہو، تو ایسا انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اور اس حدیث میں اسی سے منع کیا گیا ہے، یا کہا گیا ہے کہ اس کو چھوڑنا انسان کے اسلام کا کمال. تو کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتْرُكُ مَا لَا عِنَايَةَ لَهُ بِهِ وَلَا إِرَادَةَ بِحُكْمِ الْهَوَى وَطَلَبِ النَّفْسِ بل بحکم الشرع والاسلام، کہ شریعت اور اسلام کے حکم کے مطابق یہ طے کیا جائے گا کہ آدمی کیا چھوڑے. نہ یہ کہ آدمی اپنی خواہش کی بنیاد پر کہے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں اور میں چھوڑ دیا، اس کو نہیں کرتا میں اس کو. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لغو سے اعراض کو اہل ایمان کی خوبیوں میں سے بیان کیا ہے. ایسے لوگ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فلاح کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ المؤمنون، آپ پڑھتے چلے جائیے شروع سے، اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی جن لوگوں کے لیے ذکر کی ہے ان کے اوصاف ایک ایک کر کے بیان کیے، عبادت کے اعتبار سے، لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے، اخلاقی اوصاف کے اعتبار سے. ان میں سے ایک صفت ان کی بیان کی تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ المؤمنون آیت نمبر 3. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح البیان فی مقاصد القرآن میں، قیل المراد باللغو کل ما کان حراما او مکروہا او مباحا لم تدع الیہ ضرورت ولا حاجہ. کہتے ہیں کہ کئی اقوال ہیں اس میں، شرک سے لے کر بہت ساری محرمات سب آتا ہے اس میں. لغویات میں ہر وہ چیز آتی ہے جو بیہودہ چیزیں ہیں، فالتو چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جن کا چھوڑنا چاہیے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ لغو چیز ہے، لغو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو حرام ہو یا مکروہ ہو، ناپسندیدہ ہو، یا ایسی مباح حلال چیز ہو، جائز چیز ہو، لیکن انسان کے لیے اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہ ہو، کوئی ضرورت اس کی حاجت نہیں. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی آدمی ہر راستہ چلنے والے سے اس کا نام پوچھے، تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اس کا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ فضولیات میں سے ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں اہل ایمان. علامہ عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو
کہتے ہیں هو الکلام وهو الکلام الذی لا خیر فیہ ولا فائدہ. کہتے ہیں اس سے مراد وہ کلام ہے جس میں کوئی خیر اور فائدہ نہ ہو. اہل ایمان لغو سے بچتے ہیں. سے مراد کیا ہے کہ جس میں کوئی خیر اور فائدہ نہ ہو. کہتے ہیں معرضون رغبتا عنہ وتنزیہا لانفسہم وترفعا عنہ. بہت عمدہ عبارت ہے. کہتے ہیں کہ اعراض کرتے ہیں رغبتا عنہ، اس سے اپنے کو دور کرتے ہوئے، اس سے اپنے آپ کو موڑتے ہوئے، اور تنزیہا لانفسہم، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کی تنزیہ کے لیے، اور ترفعا عنہ، اور اپنے کو اس گری ہوئی بے فائدہ چیز سے اوپر اٹھاتے ہوئے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زمین سے گرا کے نہ جوڑے، لذات میں اور فضولیات میں اپنے آپ کو نہ رکھے، بلکہ اپنے آپ کو اونچا اٹھائے. رفعت جو ہے یہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اس کی کوشش کرنا چاہیے. پہاڑ سے لڑک کے آنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، لیکن انسان کو اونچائی پر جانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ایک انسان اپنے آپ کو ایسی تمام لذات سے بچائے جن لذات سے اس کا مقصود جڑا ہوا نہ ہو. بعض لوگ آپ دیکھیں گے چوراہے پر یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی مقصود نہیں ہے. رات میں بس آیا گھر پہ، بہت سارے ہمارے ملکوں میں دیکھنے آتا ہے، گھر پہ آیا، کھانا وانا کھایا، باہر جا کے عشاء کے بعد سے لے کے رات کو 2 بجے تک بس یوں ہی بیٹھا ہوا ہے. کوئی خاص مقصد اس میں نہیں ہے، بس کوئی آیا، بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. وہ آدمی شکایت کر رہا ہے بھئی ہم کو وقت نہیں ملتا ہے. لیکن اتنا وقت آپ کے پاس ہے، پان کھا کے بنیان اور لنگی پہن کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا ہے. کیا ہے؟ روزانہ وہی ٹاپک، مہنگائی بڑھ رہی ہے، فلانی چیزیں، ایک دن بول کے بس ہوا نا، روز وہی. اور اس کا کوئی اقدام اس میں نہیں ہے، یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، نہ چینج لائے گا، نہ کوئی بات فرق لا سکتا ہے، بس یوں ہی ٹائم پاس کے لیے بیٹھتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس طرح سے کئی اور دسیوں چیزیں ہیں، سینکڑوں چیزیں ہیں جس میں آدمی مشغول ہوتا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، وقت کی بربادی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی بات زبان سے وہ لوگ نہیں نکالتے ہیں. یعنی لغو سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ بات جس میں کوئی خیر نہ ہو، اور اس سے اعراض کرتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے اعتبار سے، اپنے آپ کو اس گراوٹ سے اونچا اٹھانے کے لیے وہ اس چیز سے دور ہوتے ہیں. اس کی اہمیت دین میں کتنی ہے؟ اپنے اسلام کو اچھا بنانا اور برائیوں سے اور غیر ضروری چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس کے تعلق سے ایک حدیث بڑی سخت ہے. اس کو بھی سن لیں تاکہ ہم لوگ اس بارے میں تھوڑے الرٹ ہو جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا کمپلسری تھوڑی نہ ہے اور اس سے کیا فرق پڑنے والا، نہیں بھی چھوڑے تو جہنم میں تھوڑی جائیں گے. غیر ضروری چیزیں منع تک لے جاتی ہیں، اور منع چیزوں کا ارتکاب جہنم تک لے جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں قال اناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انؤاخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول جاہلیت میں جو کام ہم نے کیے ہیں کیا ان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ جاہلیت سے مراد وہ زمانہ جو کفر کا زمانہ تھا، جس میں توحید اور رسالت کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچی تھی. تو جو جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں ہم نے جو برائیاں کی ہیں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمارا مواخذہ کرے گا؟ کیا ان پر بھی ہم کو سزا مل سکتی ہے؟ قال اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها. آپ نے جواب دیا کہ جہاں تک کہ وہ آدمی تم میں سے ہے جس نے اپنے اسلام کو اچھا بنایا، من احسن منکم فی الاسلام، جس نے اسلام میں آنے کے بعد اپنے اسلام کو بہتر بنایا، فلا یؤاخذ بها، اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی.
ومن اساء اخذ بعمله فی الجاہلیۃ والاسلام، لیکن وہ آدمی جو اسلام میں آنے کے بعد بھی اس نے برائیاں کی، اپنے اسلام کو بگاڑا. اساء فی الاسلام، اسلام میں آنے کے بعد برائیاں کی، تو اسلام اور جاہلیت دونوں کے دوران یعنی جو عمل ہوئے ہیں، جاہلیت میں جو گناہ ہوئے اور اسلام میں جو گناہ ہوئے، دونوں پر اللہ کا مواخذہ ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنے اسلام کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی پچھلی زندگی میں توبہ سے پہلے یا اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ ان پر بھی اللہ اس کا مواخذہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جاہلیت کے جو گناہ، کیونکہ اسلام قبول کرتے ہی وہ گویا کہ توبہ ہو جاتی ہے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اے نبی ان سے کہیے کہ اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں سے درگزر کرے گا، ان کی مغفرت کر دے گا. تو اسلام قبول کرتے ہی انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن علماء نے یہاں اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ اس کا معاملہ معلق رہتا ہے. اگر اس نے اسلام میں آنے کے بعد بہتر زندگی گزاری، اسلام کو بہتر بنایا، تو پچھلی زندگی کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اسلام میں آنے کے بعد بھی بگڑا رہا تو پھر ممکن ہے کہ اللہ پچھلی زندگی پر بھی اس کا مواخذہ کرے. یہ حدیث بڑی سخت ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. امام البخاری نے استتاب المرتدین والمعاندین وقتالہم میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 6921، اور امام مسلم نے کتاب الایمان حدیث نمبر 120 پر اس کو روایت کیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اسلام کو بہتر بنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یوں ہی یعنی زندگی گزار رہا ہے جیسے جانور گزارتے ہیں، جیسے کفر کو وہ شرک میں پڑے ہوئے لوگ گزارتے ہیں، تو پھر عملی سطح پر اس میں ان میں کیا فرق رہا؟ اس کی زندگی ان سے الگ ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کے ساتھ اسلام اور ایمان کی نفی کی ہے. وہ مسلم نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کہا؟ معلوم ہے کہ ہر برائی انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے اسلام کو بگاڑتی ہے. تو جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ اس کے ایمان کو ضرر پہنچاتے ہیں. غلط فہمی یہ بہت سارے لوگوں کی، وہ سوچے بھائی اپنی توحید تو ایک دم پکی ہے، کیوں؟ میں نے توحید پر بہت ہی عمدہ کورس کیا ہے اور اس کی ساری دلیلیں میں نے یاد کی ہیں اور ایگزام میں میرا پہلا نمبر آیا تھا. اچھی بات ہے، وہ یہاں ہے. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ آپ امتحان کے اعتبار سے دنیا میں تو پاس ہو گئے، آپ کو اچھے مارکس ملے، آپ کو بڑا انعام ملا، آپ کو مارکس یہاں ملے. اللہ کے ہاں آپ کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ آپ کو یہاں انعام مل رہا ہے، اللہ کے ہاں آپ انعام کے لائق ہیں یا سزا کے؟ تو صرف علم کی بنیاد پر انسان اللہ کے مقام نہیں پا سکتا ہے. اللہ کے ہاں مقام عمل کی بنیاد پر ملتا ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا اچھے خاندان والا ہونا اسے آگے نہیں کر سکتا ہے. پھر وہ نبی کے خاندان کا بھی ہو تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہونے لائق نہیں ہے. تو یہاں پر یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی اپنے اسلام کو بہتر نہیں بناتا ہے، اسلام کو بگاڑتا ہے، برے اعمال کرتا ہے اسلام لانے کے بعد بھی، تو ان برے اعمال کی وجہ سے اس کا اسلام بگڑے گا اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی زندگی کا بھی مواخذہ کرے. اللہ معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. لیکن اللہ اگر چاہے تو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے. یہ نص ہے اس باب میں. فضولیات علم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں. اب جیسے ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو. مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کی تحقیق کریں جن کی علماء بھی عموماً نہیں کرتے ہیں، اتنی باریکی میں جاتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے باب میں کہتے ہیں، مقدمے میں کہتے ہیں کما یذکرون فی مثل اسماء اصحاب الکہف
وَلَوْنَ كَلْبِهِمْ وَعِدَّتِهِمْ. جیسے بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کیا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے، ان کے ناموں کی تحقیق میں پڑھنا، بھئی ضروری ان کے نام معلوم کرنا، ان کے ناموں کی تحقیق میں لگ جائے، یا ان کا جو کتا تھا وہ کس رنگ کا تھا، کالا تھا، سفید تھا، کون سا براؤن کلر کا تھا، کون سا کلر کا تھا. وعدتہم، یا اسی طرح سے یعنی کتنی مدت وہ رہے، کتنا دور رہے، یا گنتی کتنی ہے. وعصا موسیٰ من ای شجر کانت، یا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر تحقیق میں لگ جائے کہ وہ ساگوان کا تھا یا کون سی لکڑی کا تھا، فلانی لکڑی کا تھا، تو اس کی تفصیل میں چلا جائے وہ کس پیڑ کی لکڑی کا تھا. پھر وَأَسْمَاءَ الطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَا اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ، ان پرندوں کے نام معلوم کرنے کی جستجو کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ کیا تھا. کہا کہ تم آپ یعنی پرندے لیجئے، ان کو ذبح کر کے ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھیے اور آواز دیجئے، وہ آ جائیں گے. تو ان پرندوں کے نام کیا تھے، کن ناموں سے پکار کے بلایا تھا، اس کی تفصیل میں جانا. وَتَعْيِينَ الْبَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْقَتِيلُ مِنَ الْبَقَرَةِ، یا پھر وہ آدمی کون تھا جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں میں اختلاف ہوا اور ایک آدمی قتل کیا گیا تو کہا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت اس میت کو مارو، بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. تو وہ کون تھا، کس قبیلے کا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کی عمر کیا تھی، یا فلاں کیا کیسے مارا گیا تھا اس کو، اس تفصیل میں جانا. کہتے ہیں کہ وَنَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهَا مُوسَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جس پیڑ سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ پیڑ کون سا تھا، اس کی تفصیل میں جانا. کہتے ہیں إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَبْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مبہم رکھا ہے، ڈیٹیل اس کی بیان نہیں کی، بس اجمالی طور پر اس کو بیان کر دیا. ایک گاؤں میں ایسا تھا یا فلاں تھا یا فلاں تھا، اس کی تفصیل میں بے وجہ جانا ٹھیک ہے. قرآن و سنت کے علاوہ یعنی سنت میں اگر اس کا ذکر آتا ہو یا سلف سے ذکر آتا ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان خواہ مخواہ اس کی تفصیل میں جائے، دیکھنے کی کوشش کرے کہ واقعی کیا ہے. کہتے ہیں کہ مما لا فائدة فی تعیینہ تعود علی المکلفین فی دنیاہم ولا دینہم، کہتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یعنی انسان کو جن چیزوں کا مکلف کیا ہے ان لوگوں کے لیے ان کے دین میں یا ان کی دنیا میں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ان کی تحقیق میں پڑھنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسے کتنے سوالات ہیں انسان یعنی علماء کو بھی معلوم نہیں رہتے ہیں، اور آدمی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے ایسا سوال پوچھا جو عالم صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے. عالم صاحب کے پاس اپنی آخرت بنانے کے لیے، لوگوں کو عقیدہ صحیح کرنے، ان کی عبادات صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ ان باریکیوں میں کیوں جائیں جن کو اللہ نے بھی نہیں بتایا، رسول نے بھی نہیں بتایا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر واقعی ضروری ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خاموش نہیں رہتے. ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا کسی کو اچھی بات ہے، نہیں معلوم ہوا تو کیا اس سے اس کی جنت جہنم جڑی ہوئی ہے؟ کیا اس کا عقیدہ اس سے کمزور ہو جائے گا نہ معلوم ہونے سے؟ کیا اس کی عبادات پر، اس کے اخلاق پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. تو جن چیزوں کی واقعی انسان کو ضرورت نہیں ہے، اکثر جاہل لوگ ایسی چیزوں میں زیادہ وقت لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یونیکنس انسان کو ملتا ہے. جو کوئی نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، جو کوئی نہیں کر. اب کوئی آدمی شروع کر دے صحیح بخاری میں کتنے نقطے ہیں، عین کتنے ہیں، غین کتنے ہیں، ڈھونڈنا شروع کر دے، گننا شروع کر دے. کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کی بجائے تو حدیثیں یاد کر، اس کی بجائے تو اس کو سمجھ کے پڑھ، علماء کے دروس سن. یہ زیادہ مناسب تھا بجائے اس کے کہ تو اس کے حروف گننے میں لگ گیا. کتنا وقت جائے گا اور کیا، کیوں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو ایسے جو کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر ایک آدمی یعنی اتنا چھوٹا جو ہے اس پر قرآن لکھ رہا ہے، اتنا باریک کہ اس کو بالکل اس سے لینس سے دیکھنا پڑے گا. کیا مطلب؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا ملے گا اس میں؟ بس ایک عجوبہ بن جائے گا کہ تو نے ایک ایسا کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، لیکن تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس میں فائدہ کیا ہے؟
یعنی آج قرآن لے جانا مشکل ہو گیا ہے کہ تو چھپا کے لے جانا چاہتا کہیں, یا وہ بہت بڑا بوجھ ہے جو تجھ کو اٹھانے میں اس لیے چھوٹا بنایا تو انہیں آسانی ہو جائے گی. کیا ہے یہ وجہ اس کی کہ جس کو کھلی یعنی سیدھی آنکھ سے پڑھ بھی نہیں سکتا آدمی. بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزوں میں 1-2 دن نہیں کئی سال لگا دیتے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ کتنے سارے کام انسان کر سکتا تھا, لیکن آدمی ایسی چیزوں میں وقت لگاتا ہے جو بعض اوقات دینی دکھائی دیتی ہیں, بعض اوقات دینی دکھائی دیتی ہیں لیکن واقعی دینی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات دینی اعتبار سے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی اس سے انسان کو بچنا چاہیے. زندگی بہت قیمتی ہے, موت بہت قریب ہے. انسان کا انجام اس کو معلوم نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. ایسا انسان بے فکر ہو کے ایسی چیزوں میں لگا رہے جن سے کوئی مطلب اس کو نہیں ہے. بعض لوگ سکے جمع کرتے ہیں, پرانے سکے, بس شوق بھی اس کی. اور ٹھیک ہے کوئی آدمی کہیں مل جائے جمع کر لیا, اس میں حرام بھی نہیں ہے, گناہ نہیں ہے وہ, لیکن اس کے لیے دور دراز سفر کر کے جا کے لے کر آتے ہیں. رات دن ان کی فکر یہی ہوتی ہے. کچھ لوگ ٹکٹس جمع کرتے ہیں, پوسٹل ٹکٹ جمع کرتے ہیں, اور معمولی طور پر جمع کر لے آدمی تو منع بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے حرام بھی نہیں ہے, لیکن ایک آدمی اس کے لیے یعنی رات دن یہاں وہاں ڈھونڈے, کئی سینکڑوں ہزاروں روپے خرچہ کر کے پرانے ٹکٹ جمع کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے جمع تو نہیں کیا, کیا دین کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے دنیا کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ چلو وہ مہنگا بکتا ہے یا کچھ اس کی وجہ ہے, گورنمنٹ اس سے خریدے گی, کچھ دنیا کا فائدہ, پیسہ لے کے تو نے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا, خوش تو ہونا چاہیے. نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. کتنے کام ایسے ہیں جو لوگ کرتے ہیں جن میں کوئی مطلب نہیں ہے, جن میں کوئی مطلب نہیں ہے. آپ نوجوانوں کو دیکھیے, رات دن میں کم سے کم یعنی جتنے گھنٹے اس سے زیادہ وہ کنگھی کرے گا, آئینے کے سامنے, نائی کی دکان میں, کبھی اپنے گھر میں, کبھی بس یوں ہی موبائل میں دیکھ کر. کتنی مرتبہ کنگھی ہے؟ یہ فضول ہے, ضرورت نہیں ہے. بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ایک دن کنگھی کرے تو ایک دن نہ بھی کرے, الا یہ کہ واقعی ضرورت پیش آئے, ورنہ ضرورت نہیں تو کیا ضرورت ہے. لیکن دیکھیں گے کہ آپ خواتین بھی اپنے آپ کو اتنا یعنی زینت اختیار کرنا, ظاہری اعتبار سے اتنی کوشش کرنا, باطنی اعتبار سے اندھیرا ہی اندھیرا. کیا فائدہ؟ یہ جسم چھوڑنا ہے, اور موت سے پہلے بھی یہ جسم انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں, دانت گر جاتے ہیں, کان خراب ہو جاتے ہیں, آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, جلد خراب ہو جاتی ہے, انسان کی ہڈیاں خراب ہو جاتی ہیں, اس کی زبان اور ساری چیزیں جسم کی, کڈنی سے لے کے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے, سب کمزور ہوتا ہے, آدمی سانس بھی نہیں لے پاتا ہے. یہ جوانی ختم ہونے والی ہے, بڑھاپا آنے والا ہے. اب اس کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا, اتنا بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, کتنا. ٹھیک ہے کنگھی چوٹی کر کے عورت اپنا ہاتھ منہ دھو کے شوہر کے لیے خوبصورت بنے, اچھی بات ہے. شوہر کے لیے بھی تو نہیں بن رہی ہے نا, اللہ رحم کرے, اللہ ہدایت دے. یہ شوہر کے لیے نہیں بن رہی ہے. شوہر گھر پہ آتا ہے تو زینت میں نہیں ہوتی ہے, لیکن جب ٹک ٹاک بناتی ہے تو اس پہ حرام. ٹک ٹاک کے اوپر بالکل اپنے آپ کو جو ہے چہرہ اور سب بنا کے, اچھے کپڑے پہن کے اور اپنے آپ کو مزین کر کے اس پہ ویڈیو بنا کے ساری دنیا میں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی بندی بچ اس سے. تیری زینت سارے گاؤں کے لیے ہے, ساری دنیا کے لیے ہے کہ وہ تماشا دیکھیں تجھ کو, اپنی لذتوں کی تسکین کے لیے تجھ کو استعمال کریں, تیری تصویر اور تیرا ویڈیو استعمال کریں. ایک عورت یعنی یہ سب چیزیں مسلمان خواتین اگر کریں, اس سے بڑھ کے امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اوقات ضائع کرنا, بننے سورنے میں اتنا وقت لگا دینا کہ پھر وضو بھی نہیں کر سکتی ہے. اتنا میک اپ لگا دیا ہے کہ اب وہ دھونے کے لیے مطلب وضو نہیں کر سکتی ہے, وہ اتنا میک اپ ہے. نماز چلی گئی. بعض بچیاں جو ہے نکاح وغیرہ میں اتنا میک اپ کر لیتی ہیں کہ اب سوچتی اب منہ دھو لوں گی تو نماز کیسے پڑھوں, یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی میں, کیونکہ وضو کروں گی تو سب چلا جائے گا, ساری محنت بیکار. 2-3 گھنٹے لگے ہیں, کتنے لیئر پہ لیئر بیس بنا, پھر فلانا بنا, نہ جانے اللہ ہدایت دے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کسی اور کے نکاح میں گئی تبھی بھی کیا. یہ مردوں کے بھی عیوب ہیں, یہ عورتوں کے بھی عیوب ہیں. ایسی ایک چیز نے گناتے بیٹھے. اس لیے علماء نے کہا کہ کرنے کے کاموں کا دائرہ چھوٹا ہے,
لیکن نہ کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی گنتی بہت زیادہ ہے، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑنے سے آدمی کو راحت مل جاتی ہے. بس آدمی دیکھے مجھ کو کیا کرنا چاہیے، یہ دائرہ اس کا ہے. تو علمی اعتبار سے مثال کے طور پر چیزیں بیان کی گئی ہیں. یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کنا عند مالک بن انس فجاء رجل فقال یا ابا عبد اللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى. کہتے کہ ہم امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہا اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت امام مالک کی، کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. کیف استوى، کیسے مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا. قال فاطرق مالک رأسه حتى علاه الرحضاء. کہتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا یہاں تک کہ ان کی پیشانی پر پسینہ پسینہ ہو گیا. ثم قال الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا. امام مالک نے کہا کہ استوا جو ہے یہ غیر مجہول ہے، ایسی چیز نہیں جس کا لغت میں ذکر ہی نہ ہو اور اس کا یعنی استوا کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا ہی نہ ہو. کہتے کہ الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول، لیکن اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا یہ ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی ہے، یہ معقول نہیں ہے، یعنی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. والایمان به واجب، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت میں وہ آیا ہے، وہ اللہ کی صفات میں سے استوا. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اللہ سے پوچھا، نہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا، اور میں تو بس یہی سمجھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو، مجھے یہ لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو، اسی لیے تم ایسا کام کر رہے ہو. فامر به ان یخرج، اور اس کو کہا نکل جاؤ مسجد سے، نہیں آنا ہماری مسجد میں، نہیں بیٹھنا ہماری مجلس میں. سلف ڈانٹ کے طور پر بعض اہل بدعت کو اپنی مجلس سے نکال دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ بدعتی ایسا ہوتا ہے، بدعتی کو لائق نہیں ہے. ہاں کوئی توبہ کر لے تو اور بات ہے، یا علم حاصل کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے آئے تو اور بات ہے، لیکن یہ سمجھنا ہی غلط چیز چاہ رہا ہے، ایسی چیز نہیں جو مطلوب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا نہیں، اپنی عقل سے کچھ بھی بول نہیں سکتے اس میں. اللہ کی کہ اسماء و صفات کا باب توقیفی ہے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جتنا بیان کر دیا گیا اسی پر رک جانا چاہیے، اس سے آگے کھود کرید نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ علم کلام کی بحث میں اللہ کے بارے میں اتنی باتیں کہ جن کا علم ہمارے پاس نہیں اور جن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جتنا بیان کیا اتنا کافی تھا، لیکن اللہ کے لیے وہ باتیں کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی صفات کی تعویل کرنا، اللہ کے بارے میں عقلی بحثیں نکالنا اور ان کا جواب دینے کی کوشش کرنا، یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے. تو الاعتقاد میں امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 115، اور اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی میں ان کے موجود ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 144. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا من اہل البادیۃ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى الساعة قائمہ. ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہونے والی، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ویلک وما اعددت لها، آپ نے کہا تیرا برا ہو، اس کی تیاری کیا کی ہے. امام بخاری نے الادب میں، اس کے بعد بھی حدیث ہے لیکن میں نے یہاں تک روک دیا اس کو، امام بخاری نے کتاب الادب میں 6167 اور امام مسلم نے البر والصلہ والآداب میں 2639 پر اس کو بیان کیا ہے. علماء نے اس حدیث کے ضمن میں ایک بات کہی ہے. علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی حکیمانہ طریقے سے یہ بات بتائی اس شخص کو کہ تم جو سوال پوچھ رہے ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم اس کی تیاری کیا کر رہے ہو. قیامت آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، ایک سال بعد آئے، قیامت جب بھی آئے گی آنی ہے، اللہ کے پاس اس کا علم ہے اور اللہ نے وہ کسی کو دیا نہیں ہے. فیما انت من ذکراہا، اللہ نے کہا کہ آپ کو اس کے ذکر سے کیا مطلب ہے، یعنی آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو یہاں کہا کہ آدمی کو یہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں کہ وہ معلوم کرے قیامت کب آئے گی. اس کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آئے گی کیا وہ اس کے لیے تیار ہے. اگر وہ تیار ہیں تو چاہے آج آ جائے یا کل آ جائے وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ قیامت کا وقت معلوم کرنے کا کیا فائدہ، قیامت کی تیاری کا فائدہ ہے. قیامت کا وقت معلوم ہو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ اس کا ہے کہ انسان اس کی تیاری کرے. اس لیے اجمالی وقت تو بتایا گیا ہے، تفصیلی وقت کسی کو نہیں معلوم کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اسی لیے جبریل نے حدیث جبریل میں پوچھا کہ فأخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. لیکن جبریل نے کیا کہا فأخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے. پھر آپ نے نشانیاں بتائیں. تو قیامت کا تفصیلی علم اور حتمی وقت کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. تو آپ نے اس شخص سے اس طرح سے کہا. حدیث میں جو آیا ہے کہ وہ لایانی کو آدمی چھوڑ دے، یہ قول و عمل دونوں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے، خیر کی بات کہے، ورنہ چپ ہو جائے. معلوم ہوا کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات بولنے جا رہا ہے وہ خیر ہے یا نہیں. اگر خیر نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ شر نہ ہو. ایک ہے کہ جھوٹ بولے، گالی دے، غیبت کرے، یہ تو یعنی واضح گناہ ہے. اور اللہ کا ذکر کرے، لوگوں کو نصیحت کرے یا لوگوں کی خیر خواہی کرے، یہ خیر ہے. لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جن کا خیر ہونا واضح نہ ہو، تو ایسی چیزیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ خیر ہے کہ نہیں ہے، بولے تو خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے. اس حدیث کو امام بخاری نے الادب میں روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6018، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 47 پر اس کو روایت کیا ہے. یہ قول کے بارے میں ہوا کہ آدمی چھوڑے، کس چیز کو چھوڑے؟ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن میں خیر نہ ہو کلام کے اعتبار سے. نمبر 2، اعمال کے اعتبار سے آدمی اسی چیز کی حرص کرے جس میں نفع ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، ایسی چیز کی حرص کر، ایسی چیز کی چاہت کر جس میں تیرا فائدہ ہو. فائدہ یا تو دینی یا تو دنیاوی، شریعت کے دائرے میں، سود نہیں، چوری نہیں، دینی دائرے میں تیرا فائدہ ہو، یا تو دنیا کا ہو یا پھر دین کا ہو. تو کہا کہ احرص علی ما ينفعک، ایسی چیز کی حرص کر جس میں تیرا فائدہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں آ گئی جس میں انسان کوشش کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس میں فائدہ اگر نہیں ہے تو کیا کر؟ چھوڑ دے. نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. امام مسلم نے کتاب القدر میں حدیث نمبر 2664 پر اس کو روایت کیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کے بارے میں، ان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَمَعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ الْحَدِيثِ الَّذِي مَعَنَا، جس حدیث پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی حدیث جمع کر لیتا ہے اگر تو صار فی ذلک انضباط الاقوال وانضباط الافعال، تو ان لوگوں میں سے ہو جائے، یعنی یہ چیز ایسی ہو جائے گی کہ انسان کے اقوال اور اس کے افعال دونوں منضبط ہو جائیں گے، دونوں اس میں جمع ہو جائیں گے اور دونوں ڈسپلن بن جائیں گے. کہ ایک آدمی بولتے وقت سوچ کے بولے کہ اس میں خیر ہے کہ نہیں، اور آدمی ایسا ہی کام کرے جس میں منفعت ہے. جب یہ انسان کا مزاج ہو جائے قول و عمل کے اعتبار سے، اس کی پوری زندگی منظم اور منضبط ہو جائے گی. فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ عثیمین نے یہ بات کہی ہے.
امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وروینا عن الفضیل بن عیاض قال من عد کلامہ من عملہ قل کلامہ فیما لا یعنیہ. کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے کلام کو بھی اپنے عمل میں شمار کرے ایسے آدمی کا کلام بے معنی چیزوں میں گھٹ جاتا ہے. آدمی اپنے کلام کو بھی عمل سمجھنے لگے, اپنے کلام کو بھی عمل سمجھے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ بھی عمل میں شمار ہوگا, لکھا جا رہا ہے, اس کا حساب دینا ہے, اپنے اعمال کا تو اقوال کا بھی دینا ہے, تو اس کی باتیں گھٹ جائیں گی ایسی چیزوں میں جن کا کوئی فائدہ کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ, کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اعراض کرتا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دے جو بے فائدہ ہوں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اوائڈ کرے, اعراض اس سے کرے, پسند نہیں کرتا اللہ اس بندے کو, اعراض اس سے کرے. تو یہ کس چیز کی علامت, اس بات کی علامت ہے کہ یعنی یہ علامت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی چیزوں میں مشغول کر دے جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے اعراض کرتا ہے. جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت, وقت ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے, موت سے زیادہ شدید ہے. لأن اضاعۃ الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ والموت يقطعك عن الدنیا واہلها. کہتے ہیں کہ وقت ضائع کرنا تجھے اللہ سے کاٹ دیتا ہے, آخرت کے گھر سے کاٹ دیتا ہے, منقطع کر دیتا ہے, اللہ سے تیرا تعلق توڑ دیتا ہے, آخرت سے تجھ کو دور کر دیتا ہے, محروم کر دیتا ہے. اور موت تو بس تجھ کو دنیا اور دنیا والوں سے دور کرتی ہے, موت سے جہنم ہی نہیں جائے گا. لیکن اگر تو اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو ضائع کرتا ہے, مقصود کو فوت کر دیتا ہے, تو پھر اللہ سے بھی کٹے گا اور جنت سے بھی کٹے گا. تو وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ بھیانک ہے. الفوائد میں صفحہ نمبر 31 پر انہوں نے بات کہی ہے. اسی طرح سے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال بعض الحکماء, بعض حکمت والے اہل علم یہ بات کہی ہے کہ یعنی وزڈم والے لوگوں نے بات کہی ہے, من اشتغل بما لا یعنیہ فاتہ ما یعنیہ. کہتے ہیں کہ جو آدمی بے فائدہ چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا, بزی کرے گا, وہ ضروری کاموں سے محروم ہو جائے گا. جو کرنے کے کام یا نہیں کرنے کے کاموں میں لگے گا وہ کرنے کے کاموں کے لیے وقت نہیں پائے گا. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے, اس کے لیے وقت نہیں, اس کے لیے وقت نہیں. بھائی فقیر سے لے کے بادشاہ کو 24 گھنٹے اللہ دیتا ہے, کوئی نا انصافی نہیں, سب کے لیے برابر وقت ہے. لیکن کون ہے, تیرے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیری پرائرٹیز الگ ہیں. تو نے غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو ڈال دیا, تو ضروری چیزوں کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. تو اگر اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا تو پھر تیرے پاس ضروری کاموں کے لیے کبھی وقت نہیں, ایسا نہیں ہوتا, الا یہ کہ کئی چیزیں ایک ساتھ آ جائیں. تو ایک انسان عام طور سے جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے, اس وجہ سے اس کے پاس ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں رہتا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے اب فیملی کے لیے وقت نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں, دروس کے لیے وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فضولیات میں اپنے آپ کو, اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. العزلہ میں امام الخطابی نے بات کہی ہے. ایک حدیث اس تعلق سے آگے ہم ذکر کریں گے. زید بن اسلم کہتے ہیں دخل علی ابی دجانہ وہو مریض. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ گئے, وہ بیمار تھے. وکان وجہہ یتہلل, ان کا چہرہ بڑا حشاش بشاش تھا, بیمار ہے لیکن چہرے پر رونق. فقیل لہ ما لوجہک یتہلل, کہا کہ آپ کا چہرہ اتنا رونق والا, پر رونق کیوں ہے؟ فقال ما من عملی شیء اوثق عندی من اثنتین, دو ہی عمل میرے پاس ہیں جن کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جن کی اوپر مجھ کو اعتماد ہے کہ ان کی وجہ سے شاید یہ ایسا ہو رہا ہو. اما احداہما فکنت لا اتکلم فیما لا یعنینی, پہلی بات تو یہ
کہ میں کبھی ایسی چیزوں میں بات نہیں کرتا تھا جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بے فائدہ بات میں نہیں کرتا۔ 2 وَأَمَّا الْأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا، اور کہا کہ دوسری بات یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے سلامت ہے، میرے دل میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ، نفرت، حسد، بغض و عداوت، کینہ کپٹ نہیں، میرا دل میں سلامتی ہے مسلمانوں کے لیے، میں قلب سلیم والا ہوں مسلمانوں کے لیے، کھوٹ نہیں میرے دل میں۔ تو ایک، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا، آخر وقت میں، موت کے وقت میں بیمار ہیں، اس وقت میں لوگ گئے کہ آپ کا چہرہ اتنا رونق والا کیوں ہے؟ کہ 2 باتیں میں کہہ سکتا ہوں شاید ان کی وجہ سے ایسا ہو۔ ایک، میں بے فائدہ بات نہیں کرتا تھا، جو بھی بات کرتا تھا مناسب بات، بالکل واقعی جس کی اجازت شریعت میں ہے۔ 2، میرا دل میں نے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف رکھا، شاید اس کی وجہ سے آج یہ وقت، اس ایسے وقت میں میرے چہرے پر رونق ہے۔ الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک بہت ہی عمدہ روایت ہم اخیر میں ذکر کریں گے۔ کعب ابن عجرہ، اس کو غور سے سنیں، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بہت ہی ڈرنے کی روایت ہے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرأیتہ متغیرا، تو میں نے آپ کے چہرے کو متغیر پایا، آپ کے چہرے پر کچھ کیفیت مجھے لگی کہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، پریشان آپ ہیں۔ قال قلت بأبی انت و امی ما لی اراک متغیرا، کہا میرے ماں باپ آپ کے لیے فدیہ ہو جائیں، یا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ قال ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے ایک تر جگر رکھنے والے کو جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پیٹ میں 3 دن سے کچھ نہیں گیا، کھانے کی کوئی چیز میرے پیٹ میں نہیں گئی 3 دن سے۔ قال فذهبت، کہا کہ میں گیا، دوڑا گیا، فاذا یہودی یسقی ابلا له فسقیت له، میں دوڑا گیا ایک یہودی کے پاس، اور اس کے کچھ اونٹ ان کو پانی پلانا تھا، میں نے انہیں پانی پلایا۔ علی کل دلو تمرۃ، اس کا بدلہ کیا تھا کہ اونٹ کو پانی پلانے میں ہر ڈول نکالا جائے گا، اس کے بدلے 1 کھجور ملے گی۔ میں نے محنت کر کے ڈول نکالے، اور کہتے ہیں کہ فسقیت له، میں نے اس اونٹوں کو پانی پلایا، اور ہر ڈول کے بدلے میں 1 کھجور ملتی رہی مجھ کو، جمع کیا اس کو۔ کہتے ہیں کہ فسقیت له علی کل دلو تمرہ فجمعت تمرا، پھر میں نے وہ سارے کھجوریں جمع کی، کئی ڈول نکالے ہوں گے۔ فاتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال من این لک یا کعب، آپ نے پوچھا کعب کہاں سے لائے؟ فاخبرتہ، میں نے بتایا اللہ کے رسول ایسا ایسا میں گیا اور اونٹوں کو پانی پلا کے میں اس کے بدلے میں کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحبنی یا کعب، آپ نے کہا اے کعب تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ قلت بأبی انت نعم، کہا کہ میرے باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ قال ان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى معادنه، کہا کہ اے کعب، فقر ڈھلان کی طرف، جیسے پانی جیسے ڈھلان کی طرف آتا ہے، فقر اسی طرح سے اس شخص کی طرف آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءً، اور اے کعب تجھ کو بلا، تجھ پر مصیبتیں آئیں گی۔ فَأَعِدَّ لَهُ تَجْفَافًا، تو اس کے لیے تو تیار ہو جانا۔ اے کعب بلائیں تجھ پر آئیں گی، تو اپنے آپ کو ان بلاؤں سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جا۔ قال فقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل کعب، کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کعب کا کیا ہوا، کہاں گیا کعب، کئی دنوں سے آیا نہیں۔ قالوا مریض، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہیں۔ فخرج یمشی حتی دخل علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے پاس گئے۔
فقال له ابشر یا کعب، کہا کہ اے کعب خوشخبری سن لو، خوش ہو جاؤ. فقالت امہ ہنیئا لک الجنت یا کعب، ان کی والدہ وہاں موجود تھیں، کہنے لگی اے کعب جنت مبارک ہو. آپ فرما رہے ہیں کہ اے کعب خوشخبری سنو، تو ان کی والدہ کہنے لگیں کہ اے کعب تمہارے لیے جنت مبارک ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذه المتعلیۃ علی اللہ، آپ نے کہا یہ کون عورت ہے جو اللہ پر قسم کھا کے حکم لگا رہی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ خود کر رہی ہے، کون عورت ہے؟ قال ہی امی یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں ہے. قال ما یدریک یا ام کعب لعل کعبا قال ما لا ينفعه او منع ما لا یغنیہ، کہا کہ اے ام کعب تمہیں کیا معلوم، تم اپنی اولاد کو جنت کی خوشخبری دے رہی ہو، تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کعب نے ایسی بات کہی ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، یا اس نے ایسی چیز کو روک رکھا جس کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی اور کو دینا چاہیے تھا. قال ما لا ينفعه او منع ما لا یغنیہ، کہ جس کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی چیز روک کے رکھی، کسی حاجت مند کو نہیں دی، یا ایسی بات کہی جو اس کو کہنی نہیں چاہیے تھی. یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ ہو سکتا ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ جنت مبارک ہو، لیکن جنت مبارک ہو اتنا بڑا جملہ ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دینا یا اسی طرح سے جہنم کا فیصلہ کر دینا یہ بہت سخت بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام کعب تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے اس نے ایسی بات کہی ہو جو لا یعنی ہو. معلوم ہے کہ لا یعنی ہونا، لا یعنی چیزوں کا یہ کہنا یا ان کا ارتکاب کرنا یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جن کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہ کہے جس میں واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اس کے مقصود سے مطلوب سے جڑا ہوا نہیں ہے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس کے مقصود تک اس کو نہ لے جاتا ہو یا اس سے اس کو دور کرتا ہے. اگر دور کرتا ہے تو اور بھی برا ہے، اور مقصود میں مددگار نہ ہو، اس کی زندگی کا جو مقصد ہے اس میں مددگار نہ ہو، تو ایسا کام چھوڑ دینا یہی انسان کے اسلام کی خوبی ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے، اور ابن ابی دنیا نے کتاب الصمت میں اس کو روایت کیا ہے. شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 3103 پر، اور اسی طرح سے صحیح الترغیب میں 3271 پر اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث حسن ہے. اس کے بالمقابل ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے جو وا شہیدہ والی روایت ہے، کہ ایک صحابی کا، نوجوان کا جنگ میں وہ قتل ہوئے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ وا شہیدہ، تو آپ نے اس وقت میں بھی یہی کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ اس نے ایسی بات کہی ہوگی جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی. وہ حدیث شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اگرچہ انہوں نے صحیح ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ضعیفہ میں ذکر کر کے کہا کہ اس کا متن منکر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو انہوں نے کہا کہ متن بھی منکر ہے، اور اسی طرح سے سند میں بھی کئی اس میں کمیاں ہیں، اس میں اضعاف ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، لیکن وہ حدیث وا شہیدہ والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے کاموں سے بچائے جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، یا وہ ایسے کام ہوں جو ہمارے مقصد میں مفید نہ ہوں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.